السلام علیکم. آج کے رولز بیسک گولڈن اینڈ امپورٹنٹ رولز آف انگلش گرامر، میری تمام زندگی کا نچوڑ اپنی انگلش منوانے اور اپنی انگلش سدھارنے کے لیے. وہ تمام رولز جو پارٹس آف سپیچ سے جڑے ہوئے ہیں. آیا ناؤن میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں، ناؤن، پرناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب، ورب، آرٹیکل، پریپوزیشن، کنجنکشن، ان تمام سے جڑی ایسی غلطیاں جو آج تک آپ کے پیش نظر نہیں ہوں گی. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی انگریزی میں ایسا سدھار آئے گا، ایسا نکھار آئے گا، آپ نہ صرف دی رائٹر آف کریکٹ انگلش بن جائیں گے بلکہ آپ لوگوں کو لاجواب کرنے کے لیے ایسے ایسے اصول اور فکرے وضع کریں گے جو کسی کے علم میں نہیں ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں وہ شارٹ ٹو دا پوائنٹ اور خوبصورت ویڈیو، آخر تک ضرور دیکھیں. فار آل ایزی پریکٹیکل اینڈ یوزفل ویڈیوز گیو اے بگ تھمز اپ، سبسکرائب، پریس بیل، تھینکس اے لاٹ. ناؤن سے جڑی مسٹیکس اور ان کی کریکشن کے حوالے سے ان مثالوں پہ بھی غور کریں. پٹ یور سائن ہیئر، پٹ بھی ورب ہے جبکہ سائن بھی ورب ہے، لہذا یہ انکریکٹ سینٹینس. پٹ یور سگنیچر ہیئر، یہ درست فکرہ ہے. اسی طرح یور پینسل کاسٹس آ پینس، یہ انکریکٹ ہے. اس کی وجہ جو پینس ہے یہ پلورل ورڈ ہے، جمع کا لفظ ہے، اس سے پہلے آ کا استعمال نامناسب ہے، لہذا یور پینسل کاسٹس آ پینی، ایک سکہ اس کی قیمت ہے. گیو می سم بلاٹنگ، بلاٹنگ کوئی ناؤن نہیں ہے جبکہ یہ پورا لفظ بلاٹنگ پیپر ہوتا ہے جس کا مطلب سیاہی چوس ہوتا ہے، لہذا گیو می سم بلاٹنگ اٹ از انکریکٹ. گیو می سم بلاٹنگ پیپر یعنی مجھے کوئی سیاہی چوس دے دو. دس از کریکٹ سینٹینس. رول ایز ویل ایز along with etc. When two subjects are joined with as well as, along with, including, in addition to, together with, unlike, with, for, or of, the verb will be used in accordance with the first subject. یعنی کہ جب بھی دو سبجیکٹس کو یعنی دو فائلوں کو آپس میں ملایا جائے جس میں as well as, along with, including, in addition to, together with, unlike, with, for اور آف، جب بھی دو سبجیکٹس کو ان کے ساتھ ملایا جاتا ہے ہمیشہ ہیلپنگ ورب پہلے سبجیکٹ کے مطابق آئے گا. اگر فرسٹ سبجیکٹ پلورل ہے تو ہیلپنگ ورب پلورل ہوگا، اگر سنگولر ہے تو ہیلپنگ ورب بھی سنگولر ہوگا. فار ایگزامپل، یور آرڈر فار دوز بکس ہیز بین فلڈ، یعنی کہ آرڈر اور دوز بکس کو فار کے ساتھ ملایا گیا ہے لیکن فار سے پہلے آنے والا جو سبجیکٹ ہے یور آرڈر یہ سنگولر ہے، اس کے مطابق ہیز بین کا استعمال کیا گیا ہے. میں بھی غریب ہوں اور وہ بھی غریب ہے. آئی ایز ویل ایز ہی، آئی اور ہی ان دو پروناؤنز کو ایز ویل ایز سے ملایا گیا ہے لیکن ہیلپنگ ورب فرسٹ سبجیکٹ یعنی آئی کے مطابق لگے گا ایم پور. شی ود آل ہر فرینڈز، شی اور فرینڈز کو ملایا گیا ہے ود کے ساتھ تو ہیلپنگ ورب فرسٹ سبجیکٹ شی کے مطابق is going to marry، وہ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ مری جا رہی ہے. رول ون آف، only one of، ان دو میں جو ڈفرینس ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. ون آف دی، اس کے بعد پلورل ناؤنز آتا ہے، پھر پلورل ورب یعنی کہ ون آف دی، اس کے بعد ناؤن بھی پلورل ہوتا ہے اور جو ورب آئے گا وہ بھی پلورل لکھا جائے گا. ہی از ون آف دا اسٹوڈینٹس، یہ ان طلبہ میں سے ایک ہے ہو آلویز اسٹینڈ فرسٹ ان ایوری ایگزام، جو ہر امتحان میں ہمیشہ فرسٹ آتے ہیں. اب یہاں پر اگر تو سبجیکٹ کو ہی کے مطابق دیکھا جاتا تو پھر اسٹینڈ کے ساتھ ایس کا ہم نے اضافہ کرتا اسٹینڈز ہو جاتا، لیکن چونکہ ون آف دا اسٹوڈینٹس جب بھی یہ پلورل ناؤن آئے گا ان کے بعد ہیلپنگ ورب بھی پلورل لیا جاتا ہے، جبکہ اونلی ون آف دی کے بعد بھی ناؤن پلورل ہی آئے گا لیکن ہیلپنگ ورب ہمیشہ سنگولر یوز کیا جائے گا. ہی از اونلی ون آف دا اسٹوڈینٹس، ان طلبہ میں سے صرف یہ وہ ایک ہے who is always successful، جو ہمیشہ کامیاب رہتا ہے یا ہوتا ہے. اب who کے بعد is سنگولر ہیلپنگ ورب کا استعمال کیا گیا ہے. رول a number of، the number of، a number of takes a plural verb whereas the number of takes a singular verb. جب بھی فکرے میں a number of آئے گا اس کے بعد ہمارا helping verb یا verb plural form میں آتا ہے جبکہ the number of اس کے بعد ہمیشہ singular verb آئے گا. جیسے a number of students، کئی طلبہ are waiting for their teacher، اپنے استاد کا انتظار کر رہے ہیں. a number of اسٹوڈینٹس ہونے کی صورت میں دیکھ رہے ہیں ہیلپنگ ورب آر آیا. دی نمبر آف اسٹوڈینٹس، یہاں پر بھی ناؤن پلورل فارم میں ہی ہوگا.
نمبر آف کے ساتھ بھی دی نمبر آف کے ساتھ دونوں صورتوں میں ناؤن اسٹوڈنٹس پلورل فارم میں آیا، لیکن نمبر آف اسٹوڈنٹس ہونے کی صورت میں ہیلپنگ ورب پلورل لگا اور جبکہ دی نمبر آف اسٹوڈنٹس ہونے کی صورت میں ہیلپنگ ورب از بزی ان اسٹڈیز ہیلپنگ ورب سنگولر از کا استعمال کیا گیا ہے۔ رول نمبر، جب بھی نمبر کے بعد یونٹ اور یونٹ کے بعد ناؤن یا ایڈجیکٹو کا استعمال ہوگا، یہ سٹرکچر یاد کر لیں، اس صورت میں یونٹ ہمیشہ سنگولر لکھا جائے گا۔ جیسے 10 روپی نوٹ، اب روپی کے بعد نوٹ کا ذکر آ گیا جو کہ ایک ناؤن ہے، اس لیے یونٹ روپی جو ہے وہ سنگولر فارم میں روپی آ گیا، نہ کہ روپیز۔ 8 انچ سنیک، اب انچ کے بعد سنیک ناؤن آ گیا، دیکھو انچ جو ہے سنگولر فارم میں لکھا گیا۔ 3 ایئر اولڈ، اب ایئر کے بعد ایڈجیکٹو آ گیا اولڈ، یہاں بھی ایئر کو ہم نے سنگولر فارم ایئر لکھا ہے۔ جبکہ دوسرا اصول یہ ہے کہ نمبر کے بعد جب یونٹ آئے لیکن یونٹ کے بعد مزید ناؤن یا ایڈجیکٹو کا استعمال نہ ہو، اس صورت میں یونٹ کو پلورل فارم میں لکھا جاتا ہے۔ I have 20 rupees، اگر اس کے بعد نوٹ کا ذکر ہوتا تو پھر یہ روپی لکھا جاتا سنگولر فارم میں، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ عادل covered 10 miles، 10 میل کا سفر کیا within 1 hour، 1 گھنٹے میں، یہاں پر مائلز کو پلورل فارم میں لکھا گیا۔ رینڈم یونٹس، ان کیس آف فسٹ فل، گلاس فل، ہینڈ فل، ہاؤس فل، ماؤتھ فل، اسپون فل، چمچ بھرا ہوا، گلاس بھر کے، مٹھی بھر کے، اس طرح کے فقرات آ جائیں تو ایس کا اضافہ لاسٹ میں فل کے بعد کیا جائے گا، نہ کہ آپ ماؤتھس فل، سپونز فل، گلاسز فل، اٹ ول بی انکریکٹ۔ تو کریکٹ فارم کیا ہوگی؟ لاسٹ پہ، یعنی کہ گلاس فلز، ہینڈ فلز، ہاؤس فلز، اس کا استعمال آپ کریں گے۔ رول کولیکٹیو ناؤن، کولیکٹیو ناؤن کی شکل تو واحد ہوتی ہے لیکن مفہوم جمع ہوتا ہے۔ جب یہ کوئی ایک خیال یا بات بیان کرے تو ان کے بعد ہیلپنگ ورب ہمیشہ سنگولر استعمال ہوتا ہے، جیسے آرمی، آڈینس، بورڈ، کرو، کراؤڈ، کلاس، فیملی، فلاک، فلیٹ، ٹیم، سٹاف، کمیٹی، جیوری وغیرہ وغیرہ، اور جب بھی یہ واحد خیال بیان کریں تو ان کے بعد ہیلپنگ ورب سنگولر یوز کیا جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں if units are explaining, denoting and showing one thing, they will be regarded as singular noun and it will take a singular verb. For example, the army is advancing towards the border. فوج سرحدوں کی طرف بڑھ رہی ہے، یکسو ہو کے ایک طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اور اسکول اسٹاف is very diligent، سب کی بات ایک اور ہی ہے۔ The jury has taken its decision، جیوری نے اپنا فیصلہ لے لیا ہے، یہاں پر جیوری چونکہ تمام متفقہ طور پر فیصلہ کر رہی ہے، اس کو سنگولر ریگارڈ کیا گیا ہے۔ But if units are explaining, denoting and showing different things and divided among themselves, they will be regarded as plural nouns and they will take a plural verb. For example, the army are raising different slogans، مختلف قسم کے نعرے لگا رہے ہیں، آپس میں منقسم ہیں، ڈیوائیڈڈ ہیں، that's why ان کے بعد helping verb بھی plural form میں آیا۔ The jury were divided in their decision، جوری اپنے فیصلے میں تقسیم ہو گئی، آپس میں ان کی آراء تقسیم ہو گئی، وہ منقسم ہو گئے، رائے تقسیم ہونے کی وجہ سے ان کو ایز اے پلورل لیا گیا ہے، اور ان کے بعد ہیلپنگ ورب بھی اور پوزیسو کیس بھی پلورل فارم میں لکھا گیا ہے۔ نوٹ، ورڈز لائک پولیس، وومن، کیٹل، کلرجی، ایسٹس، پینز، آرمز، بیلوز، بلیئرز، جینٹری، پولٹری، فوک، پیزنٹری، پیپل، انفینٹری، کیولری، پروسیڈز، ریگارڈز، تھینکس، ایٹسیٹرا اور پلورل ناؤنز، یہ تمام پلورل ناؤنز ہیں۔ دیز ناؤنز آلویز ٹیک اے پلورل ورب، اور ان کے بعد جو ورب ہے یا ہیلپنگ ورب ہے وہ بھی ہمیشہ پلورل فارم میں آئے گا۔ فار ایگزامپل، دا پیپل آف دس کنٹری آر ویری ہارڈ ورکنگ، cattle are wandering there, the police are investigating the case, the gentry live in this developed area۔ تمام میں دیکھیں پیپل، کیٹل، پولیس، ان سب کے بعد ہیلپنگ ورب آر کا استعمال کیا گیا ہے پلورل فارم میں۔ اس طرح جینٹری کو پلورل ناؤن سمجھنے کی وجہ سے لیو کے ساتھ ایس اور ای ایس کا اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ پلورل فارم اینڈ پلورل ورب، ورڈز لائک بینگلز، belongings، earrings، glasses، gliders، gloves، goggles، heels، leggings، lens، pants، pantaloons، pincers، pliers، scissors، shoes، shorts،
slippers, sneakers, socks, spectacles, tongs, sunglasses, surroundings, trousers are considered to be plural and these always take plural verb. یہ تمام ہمیشہ پلورل فارم میں ہوتے ہیں، ان کے بعد ورب بھی پلورل لگے گا. فار ایگزامپل میرا پاجامہ پھٹا ہوا ہے، بظاہر یہ واحد سینس میں استعمال ہوا ہے، لیکن انگلش مائی ٹروزرز اور ٹورن، یہ کینچی ٹوٹی ہوئی ہے. دی سیزرز آر بروکن، ہز ریگارڈز آر کنویڈ ٹو ہز مدر، اس کے اداب و سلام اس کی ماں کو پہنچا دیا گیا ہے. سب کے ساتھ آر کا استعمال یہ ثابت کرتا ہے کہ these are plural nouns and they always take plural verb. Rule singular form and singular verb. Certain words like athletics, billiards, classics, diabetes, economics, gymnastics, gallows, innings, mathematics, measles, mechanics, news, mumps, physics, politics, rickets, statistics, and summons are always considered to be singular and thus they always take singular verbs. یہاں خسرہ پھوٹا ہوا ہے. measles has broken out here. The news is true. Economics is an easy subject. measles, news, economic سب کے بعد singular verb has اور is کا استعمال کیا گیا ہے. These do not exist in their plural form. کبھی بھی یہ plural form میں نہیں آ سکتے. Certain words like advice, baggage, business, grain, fruit, equipment, furniture, hair, information, jewelry, luggage, machinery, poetry, scenery, stationery, work do not exist in their plural form because they are uncountable nouns. چونکہ ان ناؤنز کو گنا نہیں جا سکتا اس لیے یہ کبھی بھی پلورل فارم میں نہیں آئیں گے. فار ایگزامپلس I like poetries. Incorrect. I like poetry. His hairs are black. Incorrect. His hair is black. Here is the list of stationaries. Incorrect. Here is the list of stationery. Correct. The sceneries of Kashmir. Sceneries incorrect. The scenery of Kashmir is very charming. Work, business, advice ان کا plural بنانے کے لیے ان کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا چونکہ یہ سارے uncountable nouns ہیں، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اگر ان کی plural form بنانی ہو تو آپ اس سے پہلے pieces of اس کا اضافہ کریں گے. For example, I have many works at home. Incorrect. I have many pieces of work at home. It is correct sentence. Rule fish or deer. Fish and deer remain same in singular and plural form as well, but helping verbs are changed according to the sense. یعنی فش اور ڈیئر واحد اور جمع دونوں صورتوں میں ایسے ہی رہتے ہیں، ان کے ساتھ ایس یا ای ایس کا کوئی اضافہ نہیں کیا جاتا. البتہ ان کے سینس کے مطابق جب یہ واحد سینس دیں اس کے بعد سنگولر ورب لگتا ہے اور جب یہ پلورل سینس دیں تو اس وقت پلورل ورب کا استعمال کیا جائے گا. I saw a fish which was so colorful. Many fish are swimming here and there in this pool. Many fishes means different groups or species اور swimming in the pool. آپ many fish بھی لکھ سکتے ہیں اور many fishes بھی لکھ سکتے ہیں. fish کے plural کے لیے ایس یا ایس لگانا ضروری نہیں ہے، البتہ is rm سے ہمیں سینس پتہ چلے گی. یہاں پر fish singular کے طور پر آ رہی ہے یا plural کے طور پر آ رہی ہے. جب fish ایز اے singular noun ہوگا تو اس کے بعد helping verb singular لگے گا اور جب یہ plural form میں ہوگا اس کے بعد helping verb plural لگے گا. A deer is a quick animal. اسی طرح many deer are running and jumping in the zoo. جب a deer تھا ایک ہرن تھی تو اس وقت is کا استعمال کیا گیا اور جب deer زیادہ ہوئے deer کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کیا گیا، البتہ اس کے helping verb کو are میں تبدیل کیا گیا ہے. noun after noun. villages after villages were destroyed in the war. Incorrect. village after village were destroyed in the war. singular after singular noun helping verb جو ہوگا وہ plural form میں ہوگا. books after books have been read by me. Incorrect. book after book have been read by me.
بہت دلچسپ اصول. ہم عموماً پلورل بنانے کے لیے، جمع بنانے کے لیے ہمیشہ کسی بھی ناؤن کے ساتھ ایس کا یا ای ایس کا اضافہ کر دیا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے ساتھ ایس یا ای ایس لگانے سے جمع کی بجائے ان کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے، لہٰذا ان کے استعمال میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے. مثال کے طور پر ایڈوائس نصیحت ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ ای ایس لگا دیا جائے ایڈوائسز معلومات بن جاتا ہے. اسی طرح بیف بڑا گوشت، جبکہ بیوز مویشی کو کہتے ہیں. فورس کا مطلب طاقت، فورسز افواج کو کہتے ہیں. اسی طرح آئرن کا مطلب لوہا ہوتا ہے، جبکہ آئرنز یہ بیڑیوں کو کہتے ہیں. آرڈر حکم دینا، آرڈرز احکامات. فزک مطلب دوائی، فزکس کا مطلب مضمون. ریٹرن میں نے واپسی، ریٹرنز گوشوارے. سینڈ کا مطلب ریت، سینڈز میں نے صحرا. ویسپر میں نے شام، ویسپرز میں نے شام کی دعائیں. ایئر میں نے ہوا، ایئرز میں نے غرور یا دکھاوا. کسٹم میں نے رواج، کسٹمز میں نے ڈیوٹی کسٹم وغیرہ. گڈ میں نے اچھا، گڈز میں نے سامان. مین میں نے مطلب، مینز میں نے ذرائع. پین میں نے دکھ، پینز میں نے تکالیف. پولیٹک میں نے دانش مندانہ، عقل مندانہ. پولیٹکس سیاست. رچ میں نے امیر، ریچز میں نے انعام و اکرام. اسٹڈی میں نے پڑھنا اور اسٹڈیز کا مطلب پڑھائی. ورک میں نے کام، ورکس میں نے فن پارے. فش میں نے مچھلی، فشز میں نے مختلف اقسام کی مچھلیاں. پیپل میں نے لوگ، جبکہ پیپلز کا مطلب مختلف نسل یا قوموں کے لوگ یا قوم ہوتا ہے. رول سنگولر پلورل آف سرٹن ناؤنز. یہ جو الفاظ ہیں بردر ان لا، کمانڈر ان چیف، ڈاٹر ان لا، لوکر آن، لارڈ جسٹس، میجر جنرل، پاسر بائی، سسٹر ان لا. ایسی صورت میں بردر ان لا کا بردرز ان لا، کمانڈرز ان لا، ڈاٹرز ان لا، لوکرز آن، لارڈ جسٹسز، میجر جنرلز، پاسرز بائی، سسٹرز ان لا. یہ آپ نے سنگولر پلورل اچھی طرح سے سمجھ کے یاد کرنا. ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. Kindly press the bell to receive the instant notification of our new uploading videos. Thanks a lot.